الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید سورۃ مریم کی ایک آیت 16ویں پارے کی اور 21ویں پارے کی تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. آج کے بیان کے اندر
ایک ایسی روحانی بیماری جس میں ہم من حیث القوم اجتماعی طور پر اس میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات چاہے وہ معاشی طور پر ہوں، مالی طور پر ہوں، ذہنی طور پر ہوں، گھریلو طور پر ہوں یا قلبی طور پر ہوں، جس اس روحانی بیماری کی وجہ سے ہم ان تمام مسائل کا شکار ہیں۔ وہ روحانی بیماری کیا ہے؟ وہ روحانی بیماری کہ ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ناجائز خواہشات پر صبر کا بریک لگانا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے، اور پھر خواہشات میں سے بھی وہ خواہش جو شہوات ہے، زنا ہے، بد نظری ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، اس کے اندر مبتلا ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب انسان شہوات میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان کو اوپر شہوت غالب آتی ہے تو یہ انسان پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کا کوئی اس کے سامنے خیال نہیں ہوتا، کوئی تمیز نہیں ہوتی، بس اس کے ذہن پر ایک چیز سوار ہوتی ہے کہ میں نے اپنی شہوت کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے اس کے دل اور دماغ پر شہوات اور خواہشات کے پردے پڑ جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد ان سے دور ہو جائے گی، تو ایسے لوگ پھر کافروں کے لیے تر نوالا بن جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کافر ایک دوسروں کو، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے کہ دسترخوان پر کسی بھوکے کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، تمام کافروں نے مل کر کس طریقے سے مسلمانوں کو پر چڑھائی کی۔ تو کافروں کی کوشش یہی ہے ہمیشہ سے کہ کسی طریقے سے ان کو، مسلمانوں کو ایمانی طور پر کمزور کر دیا جائے، ان کو اپنے زیر کر دیا جائے، ان کو اپنا ماتحت، ان کو غلام بنا لیا جائے، اور اس پر انہوں نے مختلف طریقوں سے تیاریاں کی۔ ایک دور تھا کہ جنگیں کی جاتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کو غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن ایک یہودی نے ایک آرٹیکل لکھا 1999 میں، اور اس کے اندر اس نے کہا کہ اب وہ دور گیا جس میں جنگیں کی جاتی تھیں، جس میں اسلحہ خریدنا پڑتا تھا، جس میں فوج کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب وہ دور گیا، اب ہم مسلمانوں کے ساتھ ان کو مغلوب کرنے کے لیے، ان کو اپنا غلام بنانے کے لیے، ان کی ایمانی قوت کو ان سے دور کرنے کے لیے، اللہ کی جو مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی، اس کو دور کرنے کے لیے اب ایک اور طریقہ اختیار کریں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دو چیزیں داخل کر دو، ان کی ایمانی قوت کمزور ہو جائے گی، اللہ کی مدد اور نصرت ان سے دور ہو جائے گی، ان کے اخلاقی معیار جو بلندی کے اوپر تھا وہ ٹوٹ جائے گا، یہ معاشی طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز کہا کہ ان کو ان کے دین کے بارے میں، ان کے مسائل اور احکام کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو، اور دوسری چیز ان کو شہوات کے اندر مبتلا ہو۔ دین کے اندر شبہ کیا؟ آپ نے دیکھا کہ مثلا حج کا موسم آتا ہے، ایک شبہ ڈالا جاتا ہے کہ 7 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے بھر کر حج کرنے کا کیا فائدہ؟ کسی یتیم کی بچی کی شادی کروا دیتے، کسی بیمار کا علاج کروا دیتے، کہیں پر جو ہے علاقے کی سڑکوں کو بنا دیتے،
کوئی ہاسپٹل بنا دیتے، کسی جگہ پر جو ہے پانی کا نلکا لگوا دیتے، کنواں کھدوا دیتے، کسی کی مدد کر دیتے۔ یہ حج کرنے کا کیا فائدہ؟ شبہ ڈالا۔ اسی طریقے سے کہ یہ نماز اور روزے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایک عام طور پر جو ورزش ہے جو کرنی ہو، جسے کر لی صبح اٹھ کر کر لیتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ بس انسان اخلاقی طور پر اچھا ہو، بس ٹھیک ہے، بہت ہے۔ پردے کے بارے میں شبہ ڈال دیا کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، شرم اور حیا تو دل میں ہونی چاہیے، یہ ظاہری طور پر پردے کرنے کا کیا فائدہ؟ قربانی کا موسم آئے گا تو کہیں گے یہ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جانور خریدا، ایک جانور کو ذبح کر دیا، اس بیچارے کو مار دیا، یہ 2-3 لاکھ روپے خرچہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کسی غریب کو دے دیتے۔ تو کہا کہ ان کے دین کے احکام اور مسائل کے اندر شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دو، جب یہ شک میں مبتلا ہوں گے خود بخود دین سے یہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کیا، اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ ان کو شہوات کے اندر مبتلا کر دو، کہ یہ جس طرف دیکھیں ایسا ماحول بنا دو کہ مرد شہوت میں مبتلا ہو جائے۔ آپ دیکھیں اب مسجد سے باہر نکلے، بورڈ پر آپ کو لڑکیوں کی تصویریں نظر آئیں گی، پوسٹر لگے ہوئے ہوں گے، لڑکیوں کی تصویریں نظر آئیں گی آپ کو، پمفلٹ ہیں اس پر لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، استقبالیہ پر دیکھیں وہاں لڑکیاں بیٹھی بھی نظر آئیں گی۔ آپ اسکول میں چلے جائیں، وہاں استقبالیہ میں دیکھیں وہاں پر لڑکیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ کالج اسکول میں چلے جائیں آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی۔ آپ باہر نکلیں آپ کو روڈ پر لڑکیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جس طرف بھی یہ نظر اٹھائیں گے، ڈراموں میں، فلموں میں، وقفوں میں، اشتہارات میں، آپ کوئی بھی چیز خرید لو، 1 روپے کی چیز خریدو، جس ریپر کے اندر ہے اس پر لڑکی کی تصویر، 1 لاکھ روپے کی چیز خرید لو، جس ڈبے میں پیک ہے اس پر لڑکی کی تصویر، یہ جہاں دیکھے ان کو لڑکیاں نظر آئیں، یہ شہوت اور یہ شہوات ان کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ بے حیائی ان کے اندر آ جائے، یہ ان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اس طریقے سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دو، ایمانی قوت کمزور، اخلاقی طور پر یہ پستی کے شکار ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو ہے اس کے مختلف طریقے بھی اپناتے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے ان کے ہوتے ہیں۔ آج فلاں ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، مختلف ناموں سے جو ہے لڑکیوں کو نکال کر باہر روڈ پر لاتے ہیں۔ یہ کلچر ڈے گا، یہ سندھی کلچر ہے، یہ بلوچی کلچر ہے، یہ فلانی قوم کا کلچر ہے۔ کیا آپ تھوڑا سا سوچیں، کیا ہمارا کلچر یہی تھا کہ ہم لڑکیوں کو سجا کر روڈ پر لے کر آتے تھے؟ نہیں، ہمارا کلچر تو یہ نہیں تھا، لیکن ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی قومی کلچر اس طریقے سے اپنانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے عریانیت اور فحاشی کو فروغ دینا ہے۔ تو کہا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ شہوات کے اندر مبتلا ہونا۔ اب انسان اس شہوات کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی جو ہے خیال آتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ بہت پوچھتے ہیں، ہمارے پاس تو ہوتے ہیں سوال، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر بہت سارے خیالات آتے ہیں۔ ایسا شہوات کے اندر انسان کو مبتلا کر دیا مسلمانوں کو کہ یہ اللہ اکبر کہتا ہے تو فوراً لڑکی کا خیال آ رہا ہے، یہ مسجد کے اندر آتا ہے تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے لیکن گناہوں کے خیالات پھر بھی آ رہے ہیں۔ زیادہ تر آسان کام جو کیا ہے اس ایک موبائل نے کر دیا، اس موبائل نے ان کے سارے کام آسان کر دیے کہ ایک چھوٹا سا موبائل، جہاں ٹی وی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور جاتے تھے، پہلے چھپ چھپ کر دیکھتے تھے، اب ہر بندہ موبائل جیب میں رکھ کر ٹی وی لے کر گھوم رہا ہے۔ مسجد میں آ گیا، ٹائم دیکھا کہ 2 منٹ ابھی باقی ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ دیکھتے تھے کہ 2 منٹ باقی ہیں، 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں، نفل کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ مسجد میں جو ہے آ گیا ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، ذکر کر لوں گا، 2 منٹ باقی ہیں۔ لیکن اب ٹائم دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ باقی، 2 منٹ باقی ہیں، چلو 2 منٹ کے اندر جو ہے 2-3 واٹس ایپ سن بھی سکتا ہوں، 2-3 میسیج کر بھی سکتا ہوں۔
اتنا یعنی ہمیں مبتلا کر دیا ہے۔ اور پھر اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھتے 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 اچانک موبائل بجا، فوراً توجہ ختم، قرآن پاک سے نظر ہٹی، موبائل کو دیکھنے لگ گئے۔ رابطہ کس کے ساتھ تھا؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس نے اس سے بھی دور کر دیا۔ نمازوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اپنے موبائل بند کر دو۔ اگر کسی نے موبائل بند نہیں کیا، بھول گیا، اب ایک آدمی کے موبائل بجنے سے کتنے لوگوں کی نماز میں خلل آتا ہے، سب کا خشوع کیا۔ وہ نماز جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تھا، اس کے اندر اس نے جو خلل ڈال دیا۔ اور اگر کسی نے بند بھی کیا تو وہ وائبریشن پہ لگا دیتے ہیں۔ بھئی نماز کے اندر اگر موبائل میں گھنٹی بج بھی جائے گی تو نے تو اٹھانا ہی نہیں ہے، تو وائبریٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ لیکن وائبریشن پہ لگایا، اب کال آئی، اٹھانا تو اس نے ویسے بھی نہیں ہے، دوسروں کی نماز تو نہیں، اس کی اپنی نماز میں جو ہے چلی جائے گی، یہ سوچتا رہے گا پتہ نہیں کس کا فون آ رہا ہے، یہ کیسے بچ گیا۔ تو اس ایک موبائل نے ہمیں کس طریقے سے ہمارے دین سے دور کر دیا۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہمارے پاس سوالات آتے ہیں مولانا صاحب کہ نماز پڑھتے نماز میں خیالات آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی اس کا طریقہ بتا دیں، یہ خیالات نہ آئیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ خیالات کیوں آتے ہیں، یہ شہوات کیوں آتی ہیں؟ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے، جواب دیتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جن لوگوں نے اپنی نمازوں کو پس پوچھ ڈال دیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ وہ شہوات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پتہ چلا یہ شہوات، یہ گندے خیالات اس وقت آتے ہیں جب نماز کے اندر کوتاہی ہوگی، کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کو خیالات آئیں گے، جو آدمی 5 نمازیں نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہے 2 پڑھتا ہے، اس کو خیال آئیں گے کہ اس نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، وہ مصداق اس کا ٹھہر رہا ہے۔ جو آدمی 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو یہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ جو آدمی یہ سارے کام بھی کر رہا ہے لیکن نماز کے اندر جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہی صحیح نہیں کر رہا، تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ کا مصداق ہے۔ اور نماز صحیح بھی پڑھ رہا ہے لیکن نماز کی نیت باندھی بھی ہے، کبھی یہاں کھجانے میں لگا ہوا ہے، کبھی ادھر کھجانے میں لگا ہوا ہے، عمل کثیر کر رہا ہے، یہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ کا مصداق ہے۔ تو فرمایا یہ شہوات تب آتی ہیں جب انسان کی نماز کے اندر کمی ہوگی، کمزوری ہوگی۔ اور اس کی مفسرین نے تفسیریں مختلف بیان کی، میں نے آپ کے سامنے ایک تفسیر کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، دوسری تفسیر 5 نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، تیسری تفسیر نماز بھی پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، نماز کے مسائل ہی نہیں آتے، یہ ہے۔ چوتھی تفسیر کہ نماز کے مسائل کے بارے میں تو پتہ ہے لیکن جو تلاوت کر رہا ہے اس کے تلفظ صحیح نہیں ہے۔ پانچویں تفسیر کہ ساری چیزیں صحیح ہیں، ہاں ایک کام کر رہا ہے، نماز کے اندر اتنی اس کو کھجلی ہو رہی ہے، بار بار کبھی ہاتھ ادھر جاتا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اب یہ عمل کثیر کرنے کی وجہ سے اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی۔ جب نماز ہی نہیں ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے یہ شہوات کے اندر مبتلا ہوگا۔ آپ دیکھیں اس کی وجہ شہوات میں انسان مبتلا کیوں ہوا؟ قرآن کہتا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہ وجہ ہے۔ تو اس پر تو پہلا عمل کرنا ہے آپ نے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ خیالات نہ آئیں، یہ گناہ کے خیالات نہ آئیں، یہ برائی کی چیزیں نہ آئیں، تو اس کے اندر آپ نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جس کو نماز کے مسائل نہیں آتے وہ مسائل سیکھے، جس کو نماز کے مسائل کے بارے میں پتہ ہے تو پھر وہ تلفظ اپنے صحیح کروائے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر جو جماعت میں کھڑا ہو بھی گیا ہے
اس کو چاہیے کہ یہ 4-5 منٹ یہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دے، بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو پھر اس کی نماز، یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مصداق بن جائے گی کہ یہ نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی، پھر گناہوں سے اس کو روکے گی، شہوات سے اس کو روکے گی، یہ سارے غلط کاموں سے اس کو روک دے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، اس وقت ہمارے استحضار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب یہ ذہن میں ہو کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے آ چکا ہوں، بادشاہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، بڑی ہستی کے سامنے، جس کے سامنے کسی کی کچھ چلتی بھی نہیں ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس کے سامنے کھڑا ہوں، جب یہ خیالات ہوں گے، جب استحضار کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو پھر جو ہے یہ سارے عمل کثیر بھی نہیں ہوگی، پھر خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی سرکاری جگہ پر جانا ہو، کسی افسر سے ملنا ہو، تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس سے پہلے کپڑے استری ہونے چاہیے، بوٹ آپ کے اچھے ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ اوپر کا بٹن تک بھی بند ہونا چاہیے۔ پھر جب میٹنگ میں گئے ہیں، سامنے باس کھڑا ہوا ہے، آپ کا جو ہے مالک ہے، اب اس کے سامنے ایسے ادب کے ساتھ 1 گھنٹے تک کھڑے رہیں گے، ہلیں گے نہیں، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب وہاں 1 گھنٹے تک جو ہے بغیر حرکت کے کھڑے ہو جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت 5 منٹ کے لیے بھی جو ہے ہم اس طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی ہمارا ہاتھ سر پر جاتا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں استحضار نہیں تھا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے کون ہے۔ تو جب یہ استحضار ہوگا، اس وقت اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ میں رشوت لے رہا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے سود کا لین دین کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے بد نظری کا شکار ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تمام برائیوں کے اندر مبتلا ہے، تو سمجھ لے اس کی یہ نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل اعمال کے اندر بھی ذکر کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کون کیسے کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ کوئی آدمی سجدہ اور رکوع پراپر طریقے سے ادا نہ کرے، صحیح طریقے سے جو رکوع کرنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا۔ جب رکوع تو واجب ہے، فرض ہے، جب رکوع صحیح طریقے سے نہیں ادا کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سجدے سے ایک سجدے سے اٹھا، ابھی دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے صحیح بیٹھا نہیں ہے، فوراً نماز میں دوسرے سجدے میں چلے گیا، تو سجدہ صحیح نہیں کر رہا، رکوع صحیح نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا بدترین چور ہے، یہ برا انسان ہے جو نماز کے اندر بھی چوری کر رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اور شہوات ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، تو 2 کام آپ نے کرنے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ علماء تو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، اگر 2 چیزوں پر آپ عمل کر لو تو پھر جو ہے آپ اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، معاشی طور پر، مالی طور پر، گھریلو طور پر، اور جتنی پریشانیاں آپ کی زندگی کے اندر ہیں وہ ساری آپ کی حل ہو جائیں گی، پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ 2 کام کر لو، ایک کام کیا ہے؟ نماز کی عادت بنا لو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے میں نے بتایا، 5 نماز جماعت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اول وقت کے اندر اس کو آپ پڑھو گے استحضار کے ساتھ، دیکھو کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون آتا ہے یا نہیں آتا۔ ایک نماز ایسے پڑھو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ مولانا یحییٰ قندیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جب سجدے میں جاتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، دوبارہ اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔
یہ جب استحضار ہمارے دل میں بھی ہوگا نا تو پھر 5 منٹ کی نماز اگر ہم اس ذہن کے ساتھ پڑھیں گے، دیکھو کتنا خشوع اور خضوع ہماری زندگی کے اندر آئے گا، اور پھر دیکھیں کتنا سکون ہمیں ملے گا اگر ایک اذان ہم استحضار کے ساتھ سن لیں۔ کس طور پر؟ موبائل کو جیب میں رکھیں، اذان ہو رہی ہے، آنکھیں بند کی، آپ سنیں، ساتھ میں اس کا جواب دیتے جائیں، دیکھیں ایک مرتبہ اس طریقے سے اذان سنیں، آپ کی دل کی دنیا کے اندر ہلچل نہیں مچی تو پھر کہنا 50 سال 60 سال گزر چکے ہیں، اذانیں سنتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو میچ چل رہے ہیں نا، 3 گھنٹے کے 4 گھنٹوں کے میچ ہوتے ہیں، میچ جب شروع ہوتا ہے وہاں پر انسان بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اپنا پانی بھی بھول جاتا ہے، اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا مجھے پانی پینا ہے، بھوک بھی بھول جاتا ہے، میں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اب جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس کو بہت سارے خیالات آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کا ذہن جو ہے وہ استحضار نہیں تھا۔ تو اس لیے ایسا استحضار اگر ہمارے ذہنوں میں اندر آ جائے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر کبھی بھی اس طرح کے برے خیالات نماز کے اندر ہمارے ذہنوں میں نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز، حلال کھانا۔ یہ کام کر لو کہ حلال کمائی اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جاؤ۔ آج ہر بندہ کہتا ہے، ریڑھی والا بھی کہتا ہے میں حلال کما رہا ہوں، 50 والی چیز 200 روپے میں بیچ کے کہتا ہے میں حلال کما رہا ہوں۔ وہ 1 کلو چیز لے لو اس سے کہ وہ اس نے چند گرام اس میں سے جو ہے کمی ناپ تول میں کمی کر دی، کہتا ہے میں حلال کما رہا ہوں۔ میڈیسن والا، میڈیکل والا جو ہے وہ نقلی جیلی دوائیاں بیچتا ہے، کہتا ہے میں حلال کما رہا ہوں۔ ڈاکٹر جو ہے ایک اچھا سستا فارمولہ لکھ کر دے سکتا تھا آپ کو، لیکن اس نے مہنگی دوائیاں اور ایسی بے فائدہ جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، صرف اپنے کمیشن کے چکر میں اس نے لکھ کر دے دی، پھر کہتا ہے میں حلال کما رہا ہوں۔ دودھ بیچنے والا اس میں پانی ملا دے یا اس کی کریم نکال لے یا اس کے اندر جو ہے ملاوٹ کر دے، کہتا ہے میں تو حلال کما رہا ہوں۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میں حلال کما رہا ہوں۔ اگر حقیقت میں دیکھیں آج مجموعی طور پر حلال ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ پتی بیچنے والا اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ چنے کے چھلکے ملا کر جو ہے بیچ رہا ہے۔ یہ آپ کا یہ جتنی بھی جو ہے مسالہ جات ہیں اس کے اندر جو ہے کیا کچھ نہیں ملا ہوا ہوتا، یعنی ہم من حیث القوم کہاں تک جا چکے ہیں کہ حلال ہماری زندگی سے ختم، اور ہم ایک دوسرے کو تسلی یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں حلال کما رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آ جاؤ، ایک نماز کی پابندی کر لو، دوسری رزق حلال کی پابندی کر لو۔ یہ 2 چیزیں جب آپ کی زندگی میں ہوں گی پھر دیکھنا کہ کس طریقے سے اللہ کی مدد آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، آپ کی زندگی سے کس طریقے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، گھر میں کیسا سکون آئے گا، یہ آپ دیکھو گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔